لیلا کیا سمجھتے کہ میں بدکار ہوں؟ نہیں 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 نہیں، لنفسی تقاہا او علیہا فجورہا، مجھے پتا ہے اگر میں نیکی کروں گا تو میرا اللہ مجھے جزا دے گا، اور اگر میں نے برائی کا ارادہ کیا تو میرا رب میری پکڑ کے لیے ہے۔ لنفسی تقاہا او علیہا فجورہا، مخلوق کی محبت کیوں گرا دیتی ہے؟ ہم یہ کہیں بھائیو اللہ اس کے رسول کی محبت میں نکلو، اپنی زندگی کا چہرہ ٹھیک کرو، جس دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اس دن کی تیاری کرو۔ یوم ترجف الراجفہ، جب آئے گا زلزلہ، تتبع الراجفہ، اس کے پیچھے دوسرا زلزلہ، قلوب یومئذ واجفہ، دل ڈریں گے، ابصارها خاشعہ، آنکھیں ذلیل ہوں گی، آنکھیں جھک جائیں گی، خوف خشوع یہ دل کی کیفیت ہے۔ آنکھوں کو اللہ کہہ رہا ہے خوف زدہ ہو جائیں گی، خوف دل کی کیفیت ہے نا، آنکھوں کی کیفیت نہیں، خوف دل کی کیفیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آنکھیں خوف زدہ ہو جائیں گی تو دلوں کا کیا حال ہو؟ ابصارها خاشعہ۔ تو اس دن کی تیاری کے لیے ہر مسلمان اپنی فکر کر کے اس کے لیے وقت نکالے، اور کوئی نبی نہیں آئے گا، میری اس بات کو غور سے سنیں، کوئی نہیں آئے گا، میری اس بات کو غور سے سنیں، کوئی نبی نہیں آئے گا پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانے کے لیے، تو یا بتا دیں کہ یہ ہے، اس کو جا کے تو ہمیں نہ جان کرو، ہم اس کو جا کے تنگ کرتے ہیں، آپ کو نہیں کہتے، پوری دنیا میں بتائیں کہ اگر مسلمان مرد عورت کے علاوہ کوئی اور دنیا میں دین پھیلانے کا ذمہ دار ہے تو ہم اس کو جا کے درست کر سکتے ہیں، آپ کو نہیں کچھ کر سکتے۔ اگر کوئی نہیں ہے تو آپ نے دنیا میں اسلام پھیلاؤ۔ وہاں کو تو میں اللہ فلیبلغ الشاہد الغائب، جاؤ غائبین تک میرا پیغام پہنچاؤ۔ ایمان تو ہمارا، ہم تو خالی جاننا نہیں کروا رہے ہیں آپ کو، چلے اوپر سے حکم آیا ہے کہ میرا پیغام دنیا کے انسان تک پہنچاؤ۔ اب یہ دونوں باتیں ہمیں سیکھنی ہے، ہم نے یہ سیکھا نہ وہ سیکھا، دین کو کرنا بھی سیکھنا ہے اور دین کو پھیلانا بھی سیکھنا، دونوں باتوں کے سیکھنے کے لیے ہم نے وقت لگانا ہے، اور ایک تو یہ گھروں کا چھوڑنا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا آ گئے نا ملک چھوڑ گیا تو کچھ فائدے ملے تو ہے، ورنہ کیسے آتے؟ صحابہ دین کے لیے پھرنا اور اس کے نفع دیکھ چکے تھے تو انہوں نے اس کے لیے گھر چھوڑے، ان کے گھر چھوڑے اور ان کی قبریں دنیا کے کناروں میں بنی اور دنیا میں اسلام پھیلا۔ سرمنہ کل بتائے گئے کہاں ہے الجزائر، اور عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کی قبر الجزائر کس طرح میں موجود ہے، کہاں مدینہ کہاں الجزائر، کیوں گئے تھے؟ عبد الرحمن الغافقی کہاں دفن ہے؟ کیرن سے 150 کلومیٹر جنوب تک ان کی قبر تھی، کئی سو سال کھڑی بتاتی رہی کہ یہاں تک ایمان پہنچا ہے۔ پورا پرتگال، پورا اندلس، رویفہ انصاری کی قبر لیبیا میں ہے، ابو زرمہ عدلوی، ابو لبابہ انصاری کی قبر تونس میں ہے، معبد بن عباس، عبد الرحمن بن عباس ان کی قبر شمالی افریقہ میں ہے، عبید اللہ بن عباس ان کی قبر یمن میں ہے، فضل بن عباس ان کی قبر شام میں ہے، حکم بن عباس ان کی قبر سمرقند میں ہے، ربیع بن زیاد الحارثی ان کی قبر سجستان میں ہے، حذیفہ بن مسلم الباہلی ان کی قبر فرغانہ میں ہے، ابو ایوب انصاری ان کی قبر استنبول کے دروازوں پر بنی، ابو طلحہ انصاری روم کا بحیرہ چھوٹا جو سمندر ہے روم کا، اس میں ان کے کسی ویران جزیرے میں سمندری سفر کا جہاز کا جس میں ان کا انتقال ہوا، اور حکم تو یہ ہے کہ جنازہ پڑھ کے سمندر میں ڈال دو، لیکن اتنے بڑے صحابی کسی کا دل نہ کرے سمندر میں ڈالے، 7 لیے پھرتے رہے، 7 دن 7 راتیں کشتی چل رہی تھی اور ان کے جسم میں تھوڑا برابر تبدیلی نہیں آئی، ایسی جیسے سوئے پڑے۔ 8ویں دن ایک جزیرہ نیلا ویران تھا، اس کے کنارے جہاز کو لگایا اور اس اللہ کے نبی کے محبوب ترین صحابی ہیں، ان میں سلیم کی بیوی ہیں جو صحابہ عورتوں میں بڑے عالی مقام کی عورت ہیں، ان کے خاند ہیں، اس ویران جزیرے میں دفن ہوئے جن کی قبر کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ کیا مسلمان آج کہاں کرتا، کیا ضرورت تھی گھر چھوڑنے،
کیوں چھوڑیں گے گھر؟ سوچو سے ہم جو کہہ رہے ہیں اسلام کے لیے نکلو، تو کیا صرف ہم کو یہی بات چلا دی ہے ہم نے؟ یہ جو بات پیچھے سے ہے، اگر پیچھے سے ہے تو بھائی تو ٹرین کرو، پھر ہم تصدیق کراؤ نکلنے کی، میں ڈاکٹ کروں کبھی نکل جاؤ۔ اگر پیچھے کوئی نہیں ہے تو پھر وہ ٹھیک جا کر کے اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ رضی اللہ عنہ سے خبر اصفہان ہے، برائے میں مالک تستر میں دفن، نعمان میں مقرن میں حامد میں دفن، بڑے صحابی ہیں البر فتح مکہ میں 10 صحابہ سے جن کو آپ نے جھنڈا دے کے آگے روانہ کیا تھا، ان میں ایک نعمان میں مقرن بھی ہیں جن کے ہاتھ میں بنو مزینہ کا جھنڈا تھا۔ 1000 کا لشکر دے کر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکے کے اندر پہلے داخل فرمایا تھا۔ عمر نے بات کر زبیر یہاں ابو رافع غفاری خراسان میں بتانا۔ اب یہ بتائیے کیوں آئے تھے یہاں، کس لیے آئے تھے؟ یہ پتا کرنا ہے تو بلوچستان میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ملک پتا کرنا تھا، بلوچستان ہی رہ گیا تھا پتا کرنے کو، جس میں آج بھی پانی نہیں ملتا، روٹی نہیں ملتی۔ انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے، تو کوئی محنت ہے اوپر سے چلی آ رہی، وہی سلسلہ اوپر سے چلا رہا ہے، اور اس کو لے کر ساری دنیا میں کرنا، پھیلانا، پہنچانا، یہ سب اپنی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے وقت مانگتے تو یہ چیز نہیں میرے بھائی، پرانی چیز ہم بھول گئے، آخرت کا احساس، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس وہ نکل گیا ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے میں نکلوں اللہ کے بعد۔ صحابیاں ہوٹل کے بیٹھی عبداللہ نے بکر تو 33 سال کی عمر تھی جب شہید ہوئے، 2 عمر ہوتی بیٹی تھا، کاش میں سیر لگا، ان کی بیوی بڑی شاعرہ تھی، تو انہوں نے تشریح پڑے ان کی لاش کو، علیک لا تنفق عینی حزینۃ علیک ولا ینفق جلدی اغبرا للہ عینا من رأى فتى مثله تضر وأحمى في الهياج وأصبرا مدى الدهر حين غنت حمامة ريكة وما ترد الليل الصباح المنقرا۔ ان بسرانے کھڑی ایک عورت اپنے قرض لٹا دیکھ رہی ہے، یہ کیوں قتل ہوا پڑا ہے؟ پیسے کے لیے نہیں مرا، یہ ہمیں کلمہ پہنچانے کے لیے مرا پڑا۔ جہاں جو مرد کی عمر 23 سال ہے، ان کی عمر 20 سال کی، ان کی عمر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہوئی ہے، 1 سال بھی گھر نہیں آباد ہوا اور پانی قدر میں چلا گیا، اور آج تک عربی ادب میں یہ اشعار ہیں جن کو عربی پتا ہو تو پتہ چل گئے اشعار میں سیر ہیں جو دل کو چیر کے گزر جاتے ہیں۔ مدد سحرین ظنت حمامۃ عیکۃ وما ترد اللیل الصباح المنورا، کیا کہ میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد میرے جسم پہ کوئی خوشبو نہیں آئے گی، میرا جسم کسی نازک اور نرم کپڑے کو نہیں دیکھے گا، اور یہ آنکھ ہمیشہ میری پانی بہاتی رہے گی۔ کب تک پانی بہائے گی؟ جب تک جنگل کے کبوتر بولتے ہیں یہ آنکھ کا چشمہ بھی اگلتا رہے گا، اور جب تک دن پہ رات اور رات کے دن کا نظام چل رہا ہے میری آنکھوں کا پانی بھی ہمیشہ بہتا رہے گا۔ ایک بار ٹوٹ گیا اور اسلام ایک قدم اور آگے بڑھ گیا۔ عبداللہ نے جا کر جوان، اور جب جھنڈا اٹھا کے آگے بڑھنے لگے تو شیطان آ گیا سامنے، ایک وسوسہ نہیں، سامنے آ گیا، تمثل لہو، سامنے آ گیا۔ جعفر چھوٹی عمر کی ایسے بھی بیوی اسماء بنت عمیس، 3 چھوٹے چھوٹے بچے، کیا کر رہا ہے؟ پاگل ہے، موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ اللہ تو کیا کیا؟ گھوڑے سے اتر گئے اور پہلے اپنے گھوڑے کو قتل کیا۔ سب سے پہلا شخص جس نے اللہ کے راستے میں اول من عقر الثواب القوانین، سب سے پہلا آدمی جس نے گھوڑے کو مارا اللہ کے راستے میں جا کر۔ کیوں قتل کیا گھوڑے کو؟ انسان کمزور ہے، بیوی اور بچوں کی یاد آئی نا تو دل میں ایک فرق ہو گیا، کس کو بڑھ پیارا ہے، تو خوف آیا کہ اگر سواری کو سوار ہوا اور آگے ہے 1 لاکھ سے ٹکر، یہ تو 3000 وہ تھے 1 لاکھ، تو میں یقیناً بھاگ جاؤں، بیوی اور بچوں کی محبت کھینچ گئی، تو اپنا راستہ بند کر دیا، اپنے ہاتھ تک میں گھوڑے کو ختم کر دیا، پھر جھنڈے کو اٹھایا
فَيَا أَبْتَغَ الْجَنَّةَ وَاقْتِرَابُهَا طَيِّبَةٌ وَبَارِدٌ شَرَابُهَا وَالرُّومُ رُومُ قَدْ دَنَا عَذَابُهَا شَاكِرَةٌ بَعِيدَةٌ أَنْصَابُهَا عَلَيَّ إِلَّا قَيْضُهَا وَرَابُهَا. جنہوں نے ہے اے جنت میں تیرا چاہنے والا، تیرا پانی کتنا میٹھا، تو کتنے خوبصورت. اللہ نے 3 چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائی. آدم علیہ السلام اپنے ہاتھ سے، قلم اپنے ہاتھ سے، اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اس پر مہر لگائی. پھر جن میں 5 دفعہ اس کو کہتا ہے ازدادی طیبا لاولیائی وازدادی حسنا لاولیائی. اے جنت میرے دوستوں کے لیے خوبصورت ہو، میرے دوستوں کے لیے پاکیزہ ہو جا. ایک نیت موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، اور اللہ کا عرش ان کی چھت ہے، اور نہروں کے جال، عینان تجریان، عینان نضاختان، فیہما من کل فاکہۃ زوجان متکئین علی فرش وقائمها من استبرق وجنى الجنتين دان. چشمے بہتے ہوئے، تخت کشے ہوئے، سائے پھیلے ہوئے، پانی مچلتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، اور پھل جھکے ہوئے، خوشے لٹکے ہوئے، پرندے اڑتے ہوئے، گاتے ہوئے، لہراتے ہوئے، اور وقت پر براجمان ہیں اور اپنی بیویوں کے ساتھ ہیں. لم یملکہن انس قبلہم ولا جان، جنہیں کسی انسان اور جن نے چھوا نہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اے ناشکر ہو، کس نعمت کی ناشکری کرو. من دونهما جنتان مدهامتان فيهما عينان نضاختان فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهن خيرات حصان مقصورات في الخيام لم يسبقهن انس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سورہ رحمان کا ترجمہ تو پڑھ لے گا. کہنا تو کہتا ہے سبحان اللہ. جس کی اللہ تعریف کرے، جس گھر کی چھا بنایا ہے تمہاری میں نے، خواب و خواب سے بلند و بالا ہے، تمہارے تخیل سے بلند و بالا ہے. گیا حق بدل جنت وقت رابها. ہے جنت تیرے آنے، تیرے میں داخل ہونے کا وقت آ گیا. اور وہ گیا ایک ہاتھ کٹا، حضور کے سامنے سے پردہ اٹھ گیا. آپ مسجد میں بیٹھا نہیں ہو گئے، ہاں جا کر آگے بڑھا، ایک ہاتھ کٹا، دوسرا ہاتھ کٹا. مسجد نبوی میں بیٹھے بتا رہے ہیں 2 ٹکڑے ہو گیا اور جنت میں داخل ہو گیا. داخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو گیا. پھر ٹھنڈا گلا نہیں کھایا. یہ حضور کے ناس خان تھے، آپ کی شان میں شیر پڑا کرتے تھے. اور فرمانے میں جب آپ حدیبیہ میں آئے نا، حدیبیہ میں پھر واپس جانا پڑا تو اگلے سال عمرہ کرنے آئے. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے آپ کے اونٹنی کی نکیل پکڑی ہوئی تھی اور آگے چلتے ہوئے شیر پڑھ رہے تھے. خلوا بني الكفار عن سبيلي خلوا فكل الخير في سبيلي اليوم نضربكم على تنزيلي كما قتلناكم على تأويلي ضربا يزيد الهام عن نقيلي ويبدل الخليل عن خليلي. تو ایک آگے کہنے لگے کیا شعر پڑھتا جا رہا ہے، اللہ کا ذکر کر. کاروں کو میں چھوڑ کرو، اس کے یہ شعر تیروں سے زیادہ تیز ہو کر دشمن کے سینے میں اتر رہے ہیں. مگر شکر کرو اور مگر چھپ کرو، اس کے یہ اشعار تیر سے زیادہ دشمن کو چیر رہے ہیں. یہ وہ قدرت کا گواہ ہے. دھن لڑایا اور اب جعفر کی تو ایک بھی نہیں، ان میں 4 بیویاں تھیں. 3 سال آیا، 4 بیویاں، بچے، غلام، بڑے مالدار تھے. تو اپنے نفس کو دل جھٹکا دیا. کس چیز کا شوق ہے اپنے آپ کو کہنے کا؟ کس چیز کا شوق ہے؟ گھر کا، بیویوں کا، سب کو طلاق. غلاموں کا سارے آزاد، باغات کا سارے صدقہ. پھر آپ بتا اقسم کو یا نفس لتنزلن صالحة فتطاوعن ان اجلب النار وشد الظن ما لي اراك تكرهين الجنة قد طالما قد كنت مطمئنة هل انت الا نقطة في شنة. اپنے آپ کو جانا ہے، قسم ہے تجھے اللہ کی، تجھے آگے بڑھنا ہے، تیرا جی چاہے یا نہ چاہے، تجھے اللہ کے قربان ہونا ہے، تیرا جی چاہے یا چاہے. اور کود گئے
اور شہید ہو گئے. آگا وہ عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا.